محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سلسلہ محبت الہی لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ اس پروگرام کا فارمیٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک موضوع کے ساتھ اس سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی موجود ہوتے ہیں۔ الحمدللہ آج بھی ہمارے ساتھ مولانا عدنان چشتی مدد ظلہ العالی کرم فرما ہیں، اور ساتھ ہی الحمدللہ نعت خواں بھی ہوتے ہیں، کلام بھی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ احمد رضا بھائی ماشاءاللہ، ان کو آپ مدنی چینل پر دیکھتے رہتے ہیں، بڑا اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں گلا دیا ہے، بڑی اچھی آواز ہے۔ اللہ کریم ان کا پڑھنا، ہمارا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج ہمارے سلسلے کا جو عنوان ہے، جو موضوع ہے، وہ ہے محبت الہی اور اطاعت الہی۔ سبحان اللہ۔ تو ابتداءً میں آپ کو منہ میٹھا کرنے کے لیے، جی ہاں، محبوب علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنا اس کو جا کے منہ میٹھا کرنا ہی ہے۔ شہد سے بڑھ کر اس میں مٹھاس ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب۔ واہ، وجد میں ہو کہ ہم اے جاں بیتاب، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ تو امام جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے دلائل الخیرات شریف یہ لکھی ہے، درود شریف پر مشتمل یہ کتاب ہے، ایک مرتبہ آپ سفر میں تھے، ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو رہا تھا، پانی نہیں تھا۔ تلاش اور جستجو کے بعد ایک کنواں تو نظر آیا، مگر وہاں رسی بھی نہیں تھی، ڈول بھی نہیں تھی۔ شیخ بڑی فکر میں تھے، پریشانی میں تھے، ادھر ادھر چکر لگا رہے تھے کہ ایک عقل مند بچی نے پریشانی کی وجہ دریافت کی۔ حضرت نے کہا کہ اس طرح نماز ظہر کا وقت ختم ہو رہا ہے اور پانی میں نہیں پا رہا ہوں، کنواں ہے لیکن رسی اور ڈول نہیں ہے۔ شیخ کے بتلانے پر اس نے کنویں میں اپنا لعاب دہن، اپنے منہ کا تھوک ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے تھوکتے ہی پانی اس کنویں میں اونچا ہو کر کنارے تک ابل کر آ گیا۔ شیخ نے اس سے وضو کیا، نماز ادا کی، پھر اس بچی سے حیران ہو کر پوچھا تو اس نے بتایا کہ حضور، میں یہ برکت مجھے جو ملی ہے وہ فلاں درود کی وجہ سے ہے جس کو میں ہمیشہ ورد کرتی رہتی ہوں۔ چنانچہ انہوں نے، اس بچی نے شیخ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو وہ درود پاک بھی بتایا، اور پھر اس کے بعد ان کے دل میں یہ تحریک پیدا ہوئی، انہوں نے یہ عزم کیا کہ میں ایک درود پاک پر مشتمل کتاب تحریر کروں گا۔ چنانچہ آپ نے دلائل الخیرات نامی یہ مجموعہ تحریر کیا، اور آپ متبع سنت تھے، آپ کا دل محبت رسول کا مدینہ تھا، اور اتنی کثرت سے آپ درود شریف پڑھتے تھے اور عبادت کرتے تھے کہ جب آپ کا وصال ہوا، وصال کے بعد آپ کے مزار مقدس سے خوشبو کی لپٹیں آتی، سبحان اللہ۔ اور 77 سال 77 ایئرز کے بعد آپ کسی وجہ سے آپ کی جو قبر تھی اس کو کسی اور جگہ منتقل کرنا تھا، تو 77 ایئرز کے بعد، 77 سال کے بعد آپ کے جسم کو دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے جب قبر کھودی گئی تو آپ کا جسم سلامت تھا، سبحان اللہ۔ آپ کا جسم سلامت تھا، اور کسی نے آپ کے چہرہ مبارکہ کو انگلی سے دبایا۔ اللہ، جیسے ہم زندہ کی انگلی لگاتے ہیں تو وہ خون تھوڑا سا ہٹتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ جب انگلی ہٹائی تو خون پھر واپس اپنی جگہ پر آ گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہم سب کی بے حساب بخشش اور مغفرت ہو۔ آمین۔ تو آئیے منہ میٹھا کرتے ہیں، ایک بار حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آج ہمارا موضوع اطاعت الہی ہے، اور محبت الہی سے اس کا ایک بڑا خاص اور گہرا تعلق ہے، وہ انشاءاللہ ہم مبلغ دعوت اسلامی سے بھی سنیں گے
ابتداء میں آپ کو سیدنا داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کی جو دعا تھی وہ اس سے میں سلسلے کی ابتدا کرتا ہوں، واہ، اور آپ دعا کیا کرتے تھے، اے میرے اللہ، میں تجھ سے تیری محبت اور اس کی محبت کا سوال کرتا سبحان ہوں اللہ، جو تجھ سے محبت کرتا ہے۔ واہ، تو اس دعا میں ہم بھی شامل ہو جائیں، اے اللہ ہم تجھ سے تیری محبت کا بھی سوال کرتے ہیں اور اس کی محبت کا سوال کرتے ہیں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور اس عمل کی محبت کا بھی سوال کرتے ہیں جو ہمیں تیری محبت تک پہنچا دے۔ آمین، اے میرے رب، مجھے اپنی جان، گھر والوں اور ٹھنڈے پانی سے زیادہ اپنی محبت عطا فرما دے۔ ہاں، اللہ کریم یہ دعا ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے اور ہم سب کو بھی رب سے ایسی محبت ہو جائے۔ اور واقعی حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ کی محبت کے بغیر ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ ہماری کامیابی کا محور بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے رب سے محبت کریں، اپنے رب سے قریب ہو جائیں، اپنے رب کی الفت اور محبت یہ دلوں میں ایسی رچ بس جائے کہ یہ دل دیا ہوا رب کا ہے، اور اس کی صفائی بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اس کی صفائی کے لیے یہ ضروری ہے کہ بندہ کسی اللہ والے کی صحبت میں چلا جائے، کسی محبت الہی سے بھرپور سینہ رکھنے والے شخص کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صفت یہ بھی ہے، ایک شان یہ بھی ہے، یزکیہم، کہ وہ تزکیہ کرتے ہیں، دلوں کی صفائی کرتے ہیں۔ تو اللہ کریم محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے۔ عدنان بھائی یہ بتائیے کہ جیسے محبت الہی جی، اور اطاعت الہی، ویسے تو ہم نے بہت سارے موضوعات کور کیے ہیں اس سلسلے میں، اب اطاعت الہی اور محبت الہی اس تعلق سے کیا ہماری شریعت کی تعلیمات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً محبت الہی اور اطاعت الہی اگر غور کیا جائے تو ان دونوں کا بہت گہرا تعلق ہے آپس سبحان میں، اللہ۔ کیونکہ بعض بزرگان دین سے یہ بات منقول ہے، وہ فرماتے ہیں ان المحب لمن یحب اللہ، مطیع۔ اوکے، ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کی اطاعت بھی کرتا ہے، اس کی فرمانبرداری کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے۔ جس بندے کے دل میں اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت ہوگی تو پھر یہ محبت لا محالہ اس سے اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت بھی کروائے گی، سبحان اللہ، اور یہی شریعت کا مطلوب اور مقصود ہے سبحان کہ بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت کرے۔ اور یوں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت جو ہے وہ لازم و ضروری ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے جب بندہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے، دین میں آتا ہے، اسلام سے وابستہ ہوتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، اطاعت الہی کا مطلب یہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرامین ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ حکم دو طرح کے ہیں، ایک تو وہ جن چیزوں کے کرنے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا، جیسے نماز پڑھنے کا حکم دیا، روزہ رکھنے کا حکم دیا، حج کرنے کا حکم دیا، جن کے کرنے کا حکم دیا، اور بعض احکام وہ ہیں جن سے روکا گیا ہے۔ دونوں حکم ہیں، لیکن ایک کو امر کہتے ہیں، ایک کو نہیں کہتے ہیں۔ ایک میں کسی چیز کا کرنا پایا جاتا ہے، ایک میں رکنا پایا جاتا ہے، جیسے جھوٹ بولنے سے روکا گیا ہے، بے شک، شراب پینے سے روکا گیا ہے۔ یہ بھی احکامات ہیں، لیکن یہ وہ احکامات ہیں جن سے بچنا ہے، یعنی یوں اس کا حکم ماننا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا کہ جھوٹ نہ بولے بندہ۔ اسی طرح جو ہے وہ شراب نوشی ہے، دیگر اور جو حرام چیزیں ہیں جن سے منع کیا گیا ہے ان سے رک جائے۔ تو جن سے منع کیا گیا ہے ان سے رک جانا، اور جن کے کرنے کا حکم دیا ہے انہیں بجا لانا، ان پر عمل کرنا، یہ اطاعت الہی کہلاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت کرنا۔ جب بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے محبت کرتا ہے تو اللہ، پھر لا محالہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت بھی کرے گا کہ جس بات کا مالک نے حکم ارشاد فرمایا ہے تو پھر بندہ اس پر عمل کرتا ہے، جس سے روک دیا اس پر رک جاتا ہے۔ اور یہ وہ عمل ہے یقیناً کہ جو اسلام کے بنیادی احکامات میں سے ہے، کیونکہ سب سے پہلے بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم مانتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو دیگر چیزیں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے رسولوں کی اطاعت ہے، اسی طرح اولو الامر کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، ان کی بات ماننے کا حکم دیا گیا ہے، تو سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اور چونکہ اس اعتبار سے اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت بھی سب پر مقدم ہے کہ وہ ہمارا خالق و مالک ہے، ہمارا وجود ہی اسی کی بدولت ہے، تو پھر بندہ سب سے پہلے، اور پھر یوں بھی دیکھا جائے تو سب سے بندہ اگر احکامات کے اندر تقسیم کرے تو سب سے زیادہ اہمیت کا حامل
وہ خالق و مالک ہے اللہ، جس کی اطاعت کی جائے، بے شک، جس کا حکم مانا جائے، اس سے بڑھ کے کسی کا حکم ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ، جب سب سے بڑھ کر حکم اس کا ہے، سب سے بڑی عظمت والا بھی وہی ہے، تو پھر اسی کی بات سب سے پہلے ماننی چاہیے، اور بعد میں پھر ہر اس ذات کی، ہر اس شخصیت کی بات کو تسلیم کیا جائے گا جس کی اطاعت اور پیروی کا اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم ارشاد جیسے فرمایا اس کو ہم اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے انسان اور جنات کی پیدائش کا جو بالکل، مقصد بیان کیا ہاں جی، ہے، جو بیان کیا گیا وما خلقت الجن الجن، والانس الا لیعبدون، سبحان تو اللہ، یہ گویا کہ اطاعت کی طرف ہی جی، ایک ہے کہ عبادت، ظاہر ہے بندہ جن یا انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا، تو اب اس عبادت میں رب کی جی، اطاعت بھی ہے، اور بالکل، رب کی محبت کرنے والا رب کی اطاعت ایسے، جیسے آپ نے وہ مصرع پڑھا جی، کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے تو کی اس کی اطاعت بھی کرنا، اطاعت کرتا ہے، جی، اس کی اطاعت کرتا ہے۔ یہ تو ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہاں جو جی، ظاہری طور پر ہمیں اپنے ماں باپ سے محبت ہے، ہاں تو جی، اب ماں باپ سے محبت ہونے کی وجہ سے ان کی بات مانی جائے بالکل، گی، بالکل، اور اپنے اساتذہ سے محبت ہے، ان کی اساتذہ سے بات کو محبت مانتے کی ہیں، وجہ سے ان کی بات مانی جائے جی، گی، اپنے پیر و مرشد سے محبت ہے، سبحان ان اللہ، کی بات مانی جائے گی۔ تو یوں ہی کوئی بندہ اگر کسی جگہ کام کرتا ہے، جی، اسے کسی جگہ اس کی نوکری ہے، تو اب اس نوکری کرنے والے نے اپنے سیٹ کی بات ماننی ہے۔ اچھا، جی، اب اس بات ماننے میں جو ہے نا، اس میں بھی علماء نے بیان کیا، وہ بھی انشاءاللہ آپ سے سنتے ہیں کہ اس بات ماننے میں بھی ہاں، یعنی اطاعت کون سی والی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ مجھے سیلری ملے گی، اب مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی سیٹھ صاحب کی بات جی، بات ماننی ہے، ماننی، کیونکہ میں جو اطاعت کر رہا ہوں اس کی یعنی کوئی نہ کوئی وجہ ہے کہ مجھے ان سے کچھ نہ کچھ غرض ہے، کچھ نہ کچھ جی، مجھے کچھ ملے گا، ہاں تو جی، اس ملنے کی وجہ سے میں جو ہے ان سے محبت، ان کی اطاعت کر رہا ہوں۔ جی، تو ہمیں رب کی اطاعت کرنی ہے، اور اس اطاعت میں جذبہ کیا ہونا چاہیے، یعنی ہائے وہ ہائے، اطاعت ہم کیسی کریں کہ اللہ وہ اطاعت ایسی ہو کہ بس ٹوٹ کر محبت کی جائے، اور اس محبت والی اطاعت کی کیا ہی شان اور کیا ہی سبحان برکتیں اللہ، ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ یقیناً جب ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی بات جب کرتے ہیں محبت کی، ہاں، اور پھر اس کے ساتھ جب اطاعت کی بات سبحان کی اللہ، جائے، تو پھر اب اس کے اندر زور، زبردستی، جبر، مجبور ہو کر اطاعت کرنا، یہ تو کانسیپٹ ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے جب بات محبت الہی کی اللہ جاتی ہے، اللہ اللہ، کہ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کر رہا ہے، اور محبت کرنی چاہیے، یہ شریعت کا، دین کا، اسلام کا جو ہے، اور دیگر جو اللہ تبارک تعالیٰ کے انعامات ہیں، بندے پر احسانات ہیں، ان سب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی ذات سے محبت کی سبحان جائے۔ اللہ، جب بندہ اس طرح سے دیکھتا ہے تو پھر دو چیزیں ہوتی ہیں، کہ ایک وہ ہے کہ جو اطاعت بالمحبت کہلاتی ہے، یعنی بندہ محبت میں اطاعت کر رہا ہے، اور ایک اس کے برعکس ہے کہ بغیر محبت کے اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت کرنا۔ جیسے اللہ، کوئی آدمی، آپ نے مثال ارشاد فرمائی کہ کوئی آدمی اپنے جو فائدے کے لیے یا اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے، بعض اوقات یہ جو محبت سے ہٹ کر جو اطاعت ہوتی ہے، تو اس کے اندر یا تو بندے کا ظاہری کوئی نفع مقصود ہوتا ہے، کسی نقصان سے بچنا چاہتا ہے، اس لیے جو ہے وہ بعض اوقات دل ساتھ نہیں دے رہا ہوتا، اعضاء ساتھ نہیں دے رہے ہوتے، لیکن آدمی مجبور ہو کر کے دل یار اب جبر وہ کر رہا ہوتا ہے، جبر کر کے اپنے آپ پر وہ کر رہا ہوتا ہے، اور ایسی صورت میں بندہ کہتا ہے کہ یار میں مرتا کیا نہ کرتا، یہ کام مجھے کرنا پڑا۔ بالکل، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی بات آتی ہے، تو پھر اب جیسے موضوع ہے ہمارا، تو دو چیزیں ہیں، محبت اور پھر اطاعت۔ ہاں، تو یہاں جو اطاعت الہی اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت کی جا رہی ہے، وہ اس کی محبت کے اندر کی جا رہی ہے، اور محبت اس اعتبار سے کہ میرا وجود ہی اس خالق و مالک کی اللہ، بدولت ہے۔ اور پھر ایک اور بات بھی جو بہت پیاری بات ہے، جس کی طرف علماء نے توجہ دلائی، صوفیہ اعظام نے بھی، فرماتے ہیں کہ مسلمان کا تو انداز یہ ہے، ایک تو یہ کہ بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کا محکوم ہے، ہاں، کہ اللہ تبارک تعالیٰ حاکم ہے حکیم، ہمارا، بے شک، وہ بے ہمارا شک، معبود ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو غلام ہوتا ہے، جو کسی کے ہاتھوں بک جائے، اس کی اپنی مرضی تو ختم ہو جاتی ہاں، ہے، اللہ، پھر وہ اپنے مالک کی رضا کے مطابق زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ مالک اسے کہے کھڑے ہو جاؤ، تو وہ سارا دن کھڑا رہے جب تک مالک اس کو نہ بٹھائے، مالک اس کو کھانا دے تو وہ کھانا کھائے، مالک اس کو منع کر دے تو وہ منع ہو جائے۔ وہاں یہ جو مالک اور مملوک کا جو معاملہ ہوتا ہے، اس کے اندر تو صورتحال یہ ہوتی کہ بندے کی اپنی مرضی ہوتی نہیں ہے، وہ اپنے مالک کی اطاعت، فرما برداری، اس کے مطابق زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اور جب ہم ایک بات کو یہاں دیکھتے ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان اللہ اشتری من المؤمنین، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں سے جنت کے بدلے میں ان کی جانوں کو خرید لیا ہے۔ جب بندے نے اپنا، اور یہ خاص مومنوں کے ساتھ ہے کہ مومنوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے، انہوں نے اپنی جانوں کو جنت کے بدلے میں اللہ تبارک تعالیٰ کو بیچ دیا ہے۔ جب اس بات پر غور کرے بندہ تو اپنا تو کچھ بھی نہیں رہا، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام، جب اس کا اپنا کچھ نہیں رہا تو اب تو مرضی خالق و مالک کی چلے گی، اور یہ وہ مرضی ہے جو بندے کو اس مرضی کو اپنا کر اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت کر کے فرمانبرداری کر کے بندہ رب کو راضی بھی کرتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ اس سے راضی ہو بھی جاتا ہے۔ قیامت کے دن جب لوگ جنت کے اندر جائیں گے تو جو پہلا کلام اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں سے فرمائے گا، اور مومن مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہم کلامی کا شرف پائیں گے، تو اس وقت جو سوال ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی نعمتیں انہیں عطا فرمائے گا، اور سب یہ معاملات کرنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ مجھ سے مانگو، تم نے کچھ مانگنا ہو، تمہاری کچھ طلب ہو، کوئی سوال ہو تمہارا جو تم نے میری اطاعت کی ہے اس کے بدلے میں، تو اب مومن جو ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنی رضا عطا فرما دے۔ تو اللہ کریم ارشاد فرمائے ہم تجھ سے راضی ہیں، تو اللہ کریم ارشاد فرمائے گا کہ اگر میں تم سے راضی نہ ہوتا تو تمہیں جنت کے اندر لاتا، تم سے راضی ہوں اسی لیے تو تمہیں یہ یہاں درجہ عطا فرمایا۔ اب پھر سب کے سب یکجا ہو کر اکٹھے ہو کر اللہ کریم کی بارگاہ میں اس کے دیدار کی اس کے زیارت کی درخواست کریں گے کہ مولا اپنا دیدار ہمیں نصیب فرما۔ تو پھر جیسا اس کی شان کے لائق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان مومنوں کو اس اطاعت کے بدلے میں اپنا دیدار نصیب فرمائے گا، اور یہ وہ اس کو پھر حدیث پاک کے جو الفاظ ہیں اللہ کریم فرمائے گا یہ یوم المزید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کرم کے مزید بڑھ جانے کا دن ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل کرم، وہ نعمتیں جو اس نے عطا فرمائی ان کا بھی کوئی بدل نہیں، لیکن یہ جو رب کے دیدار کی نعمت اطاعت گزاروں کو حاصل ہوگی، یہ وہ ہے کہ جس کی لذت، جس کی چاشنی اور جس کا ذوق جو ہے وہ ایسا ہے کہ اس کے مقابل میں اور کوئی نعمت جو ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو یوں بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت کے ساتھ ساتھ اس کی اطاعت بھی کرے، یہ لازم و ضروری۔ آپ نے جو بات کی کہ ایک غلام ہوتا ہے، جیسے ایک غلام ہے وہ کسی کے پاس کام کرتا ہے اور وہ سیٹھ صاحب اسے کہیں کہ بھائی میرے لیے 10 لیٹر دودھ لے کر آنا، اب وہ یہ سوال کرنے بیٹھ جائے گا سیٹھ صاحب آپ کے تو بیوی بچے اتنے، آپ کا تو خاندان اتنا بڑا نہیں ہے، اب تو چند 1 لیٹر دودھ میں بھی آپ کا تو گزارا ہو سکتا ہے، 5 لیٹر میں گزارا ہو سکتا ہے جی، 10 لیٹر کا کیا کرنا ہے؟ اب اس کا جو سوالات کرنا جو ہے نا کہ بھائی آپ نے یہ کیوں کیا، آپ نے یہ کیا، یہ مجھے 10 لیٹر کے پہلے مجھے جواب دے دیجئے کہ اس کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، تو بندہ کیا کہے گا؟ بھائی جو کہا جا رہا ہے اس پر اس کے مطابق کر، بالکل ہم ایسے کو نوکر نہیں رکھیں گے کہ جو ہم سے یہ کیوں کا سوال کرے کہ حضرت کیوں، تو ہم کہیں گے کہ بھائی یہ کیوں کے جوابات دینے کے لیے میں نے آپ کو نہیں رکھا، میں نے آپ کو جو ہے وہ فرما برداری کے لیے اور اطاعت کے لیے رکھا ہے کہ جو کہا جا رہا ہے اس کے مطابق کیجئے۔ تو اب یہ رب کی اطاعت بھی کی جائے، بعض اوقات حنیف بھائی اگر غور بھی کیا جائے نا تو بندہ اس بات کو اگر مثال کے طور پر عقل میں نہیں بھی آ رہی ہوتی نا کہ یار خرچہ تو 5 لیٹر کا اور مجھ سے مطالبہ 10 لیٹر کا کیا جا رہا ہے کہ 10 لیٹر دودھ لے آئیں، اگرچہ ذہن میں یہ بات آ رہی ہوتی لیکن آدمی یہ سوچ رہا تھا یار میرا یہ کام ہی نہیں ہے، میں مطلب ایک تو یہ ہے کہ اگر میں یہ کروں گا تو مجھے رخصت دے دی جائے گی کہ جی آپ جائیں، آپ سے جو کہا گیا وہ کریں۔ دوسرا ایک ہے بندہ خود سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ عقل مند آدمی ہے، شعور رکھنے والا بندہ ہے، اگر یہ 10 لیٹر منگوا رہا ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، کہیں اس نے صرف کرنا ہوگا، کسی کو دینا ہوگا، یہاں یعنی 100 باتیں 100 احتمالات اپنے ذہن میں بندہ لائے گا اور اس کام کو کرے گا۔ اور اس کے دوسری جانب اگر ہم دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری، اس نے جو ہمیں نمازوں کے پڑھنے کا حکم دیا ہے، روزے کے رکھنے کا حکم دیا ہے، اب بندے کی سمجھ میں آئیے جی فجر کے ٹائم اٹھنا ہے، نیند کو چھوڑنا ہے، اس طرح کے معاملات ہیں، سمجھ میں آئے یا نہ آئے یہ فعل حکیم ہے جو حکمت سے خالی نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں، یہ شریعت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا دین ہے، یہ ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، وجہ یہ ہے کہ ہماری عقل ہے محدود تھوڑی سی، اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات یقیناً وہ بے شمار حکمتوں پر مبنی ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک عقل ہے، اس کا تو سامنا جو ہے حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ میں نے 71 آسمانی کتابوں میں پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب سے دنیا کو بنایا ہے اور جتنی مخلوق کو عقل عطا فرمائی اور قیامت تک جنہیں عطا فرمائے گا، سب کی عقل کو اگر جمع کر لیا جائے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عقل کے مقابلے میں ساری مخلوق کی عقل ایسی ہے جیسے بہت بڑے ریگستان کے سامنے ریت کا ایک ذرہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، جب میں اور آپ ہماری عقل کی ساری مخلوق کی عقل کی حیثیت یہ ہے، سب کی عقل مل کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل مبارک کا سامنا برابری نہیں کر سکتی، یقیناً نہیں کر سکتی، کہ وہ جو حکمتیں وہ جانتے ہیں احکامات کے دینے کی، ان تک ہماری رسائی نہیں، تو پھر جو خالق و مالک ہے اللہ تبارک و تعالی، اس کا جو مبارک انداز ہے، اس کے جو افعال میں، اس کے احکام میں جو حکمتیں ہیں، ہماری عقل اگر وہاں تک نہیں پہنچ پاتی تو کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم سے تقاضا تو یہ ہے کہ اس خالق و مالک کی اطاعت کی جائے، فرمانبرداری کی جائے۔ عقل پر پرکھ کر مانا تو کیا مانا، کیا بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے نا کہ بلکہ اسلام کے جو احکامات ہیں وہ تو بعض اوقات ایسے ہیں، آپ دیکھیے کہ بندہ اور مومن جو ہے وہ اپنی عقل کو فرمان رسول پر اور اللہ تبارک تعالیٰ کے فرمان پر قربان کر چکا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے بہت ساری مثالیں ہیں اس کی، بہت ساری مثالیں ہیں اس کی۔ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، صفا مروہ کے دوران سعی کرنی ہے، حکم ہے شریعت کا، دوڑیں، پانی بھی پاس ہے اور وہاں مطلب نہ کوئی گرمی ہے بلکہ ٹھنڈ ہے اور دیگر معاملات ہیں سب کے سب، لیکن بندہ اپنی عقل کو یہاں اللہ رسول کے فرمان پر قربان کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، آپ یہاں سے سعی کر کے باہر جاتے ہیں، اس کے بعد آپ میدان عرفات سے واپس آ کے کنکریاں مارنی ہیں، آپ نے شیطان کو ماری تھی انہوں نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ یہاں حکم ہے، بندہ یہ نہیں دیکھ رہا یار لگ کس کو رہی ہیں، یہ پلر کو لگ رہی ہیں، ہر آدمی یہ کہہ رہا ہوتا ہے شیطان کو کنکریاں مارنے جا رہا ہوں، رمی کرنے جا رہا ہوں۔ تو آدمی اپنی عقل کو، کیوں عقل جو ہے نا وہ دھوکہ دے سکتی ہے، دھوکہ کھا سکتی ہے۔ زمانے میں ہم ایسے بہت سارے لوگوں کو بے شک، دیکھتے ہیں، صحیح فرما رہے ہیں۔ باوجود عقل کے، عقل مند ہونے کے، آدمی کہتا ہے یار دھوکہ کھا لیا میں نے اور فلاں نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ جب ہم جانتے ہیں کہ ہماری عقل دھوکے سے ہمیں محض عقل نہیں بچا سکتی، ہم باوجود عقل مند ہونے کے دھوکہ کھا لیتے ہیں، لیکن جو اللہ رسول کے احکامات پر عمل کرتا ہے نا، اس میں دھوکے والی بات نہیں ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے لہذا مجھ سے یہ ہو گیا۔ جب اطاعت الہی کی بات ہے، اطاعت رسول کی بات ہے، تو یہاں ایسا نہیں ہے کہ آدمی کوئی کام کرے، ادھر وعدہ ہے ثواب کا، ادھر وعدہ ہے جنت کے اندر جانے کا، ادھر وعدہ ہے دیدار الہی کا، تو بندے کو وہ نصیب نہ ہو، جبکہ وہ ساری کی ساری جو اس کے لیے ضروری چیزیں تھیں وہ کر بھی رہا ہے اور شریعت کے مطابق کر رہا ہے، تو یقیناً یہاں دھوکے والی بات نہیں ہے۔ تو اپنی عقل وہی ہے یقیناً جو نبی پاک علیہ السلام کے قدموں پر قربان ہو۔ عقل قربان کن بپیش سبحان مصطفیٰ اللہ، ہے۔ بالکل۔ تو مدری چینل کے ناظرین، محبت الہی اور اطاعت الہی ہمارا یہ سلسلہ ہے۔ سلسلے میں انشاءاللہ ہم مزید کچھ مدنی پھول مبلغ دعوت اسلامی سے لیں گے اور کلام بھی شامل کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ احمد رضا بھائی اس پروگرام میں شامل ہیں، تو ان سے کلام سنتے ہیں۔ احمد رضا بھائی کیا سنائیں گے آج؟ مولانا حسن رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا بہت پیارا کلام سبحان اللہ، ماشاء ہے، اللہ، پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز۔ سبحان اللہ۔ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے برادر ہیں، بھائی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا، ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا، ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا، ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا، ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا، کچھ دخل عقل کا ہے، کچھ دخل عقل کا ہے، نہ کام امتیاز کا، کچھ دخل عقل کا ہے، نہ کام امتیاز کا، شہر اگ سے کیوں وصال
آنکھوں سے کیوں حجاب، شہرگ سے کیوں وصال ہے، آنکھوں سے کیوں حجاب، کیا کام اس جگہ پھر دے ہر زاہتاز کا، کیا کام اس جگہ پھر دے ہر زاہتاز کا، ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا، غش آ گیا کلیم سے مشتاق دید کو، غش آ گیا کلیم سے مشتاق دید کو، جلوہ بھی بے نیاز ہے، جلوہ بھی بے نیاز ہے اس بے نیاز کا، جلوہ بھی بے نیاز ہے اس بے نیاز کا، ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا، ہر شے سے ہے آیا میرے سانے کی صنعتیں، ہر شے سے ہے آیا میرے سانے کی صنعتیں، عالم زبانوں میں ہے آئینہ ساز کا، عالم زبانوں میں ہے آئینہ ساز کا، ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا، افلاک و عرش سب تیرے فرما پذیر ہے، افلاک و عرش سب تیرے فرما پذیر ہے، حاکم ہے تو جہاں کے نشیب و فراز کا، حاکم ہے تو جہاں کے نشیب و فراز کا، ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا، اس بے کسی میں دل کو میرے ٹھیک لگ گئی، اس بے کسی میں دل کو میرے ٹھیک لگ گئی، اس بے کسی میں دل کو میرے ٹھیک لگ گئی، شہرا سنا جو رحمت، شہرا سنا جو رحمت بے کس نواز کا، شہرا سنا جو رحمت بے کس نواز کا، ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا، مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری جان کو، دے لطف میری جان کو، سوز
گداز کا دے لطف میری جان کو گداز کا بے حساب بخش کے گئے بے شمار جرم تو بے حساب بخش کے گئے بے شمار جرم دیتا ہوں تجھ کو واسطہ دیتا ہوں تجھ کو واسطہ شاہ حجاز کا دیتا ہوں تجھ کو واسطہ شاہ حجاز کا بندے پہ تیرے نفس سے لعل ہو گیا محیط بندے پہ تیرے نفس سے لعل ہو گیا محیط اللہ کر علاج میری حرص و آز کا اللہ کر علاج میری حرص و آز کا ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن کیوں کرنا میرے کام بنے غیب سے حسن بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کار ساز کا بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کار ساز کا ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تو کیا ہی شان ہے. سبحان اللہ. اسی میں ایک شعر انہوں نے پڑھا، افلاک و ارض سب تیرے فرما پذیر پذیر ہیں، ہیں حاکم ہے تو جہاں کے نشیب و فراز. فراز کا ہیں؟ تو افلاک یعنی آسمان آسمان اور ارض یعنی زمین، بالکل. یہ سبھی اے پروردگار تیرے فرمان کے تحت چل رہے ہیں، تیری فرما برداری کر رہے ہیں. بالکل اور ایک اور مثال دی گئی کہ محنت اور مشقت کرنا جو ہے نا، یہ اونٹ کا شیوا ہوا کرتا ہے، اللہ اونٹ کا یہ طریقہ ہوا کرتا ہے، صبر اور ثابت قدمی ہی کے ساتھ وہ کام کرتا چلا جاتا ہے. راستہ چلتے ہوئے اس کے پاؤں سے شور کم پیدا ہوتا ہے، وہ قافلے کے لیے صحرا کا جہاز ہے. تو جیسے وہ فرما برداری کر کے جا رہا ہے، ایسے قرآن پاک کی ایک سورت کے متعلق سن رہا تھا، سورہ نحل، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ. یہ جو قرآن پاک میں شہد کی مکھی کا تذکرہ ہے، وہ بھی کیسے فرما برداری کر رہی ہے. سبحان اللہ. اسی طرح اگر وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اسی طرح دنیا میں اگر ہم دیکھتے چلے جائیں تو یہ ساری چیزیں رب کی فرما برداری کر رہی ہیں. انسان ہے وہ رب سے دور ہوتا جا رہا ہے، وہ رب کی فرما برداری سے دور ہوتا جا رہا ہے. آج والدین تو اپنی اولاد کو اپنی فرما برداری کی طرف تو مائل کرتے ہیں، ترغیب دلاتے ہیں کہ بیٹا آپ نے میری بات سننی ہے، آپ نے یہ کام کرنا ہے، آپ نے وہ کام کرنا ہے، لیکن رب کی فرما برداری کی طرف مائل نہیں کرتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ پر اگر غور کریں نا تو اس کی وجہ ایک تو یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ خود ہماری حالتیں ہم سب کے سامنے ہیں، والدین کو خود اس کی اہمیت نہیں پتا تو کیسے کرے گا. اگر غور کیا جائے نہیں بھائی، تو جب بچے کو والدین اطاعت الہی کا، اللہ تبارک تعالیٰ کی فرما برداری کے جب ذہن دیں گے، اور جب بچہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فرما بردار بنے گا،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فرما بردار ہے اللہ اکبر۔ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر فرما برداری کے اندر کوئی ایسی تقسیم نہیں ہے کہ آپ نے 2 معاملات کے اندر 4 احکام ماننے ہیں، 6 میں جو ہے وہ معاذ اللہ اس کی اطاعت نہیں کرنی، بلکہ اطاعت الہی کا معنی یہ ہے کہ بندہ ہر فعل میں اپنی زندگی بھر کے سارے معاملات میں اللہ تبارک تعالیٰ کی فرما برداری کرے، جس کام کے کرنے کا حکم دیا اسے کر لے، اور جس سے منع کیا گیا اس سے رک جائے، اس سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اب جب بچے کو اطاعت الہی کا ذہن دیا جائے گا، اللہ تبارک تعالیٰ کی فرما برداری کا ذہن دیا جائے گا، ہو ہی نہیں سکتا کہ جو رب کا فرما بردار ہو، اطاعت الہی کرنے والا ہو، وہ اپنے والدین کی اطاعت نہ کرے۔ کیوں؟ اطاعت الہی میں ہی اسے اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ والدین کے ساتھ اس نے حسن سلوک کرنا ہے، وَلِوَالِدَيْكَ، سبحان اللہ، شکر بھی ادا کرنا ہے، والدین کی اطاعت بھی کرنی ہے، فرما برداری بھی کرنی ہے۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ وہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ 100 بیماریوں کا ایک علاج، تو ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی بہت ساری بیماریاں، بہت ساری ٹینشنز کا ایک علاج ہے، اور وہ ہے اطاعت الہی، کہ بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت کرنا شروع کر دے۔ جب وہ ہر معاملے میں کرے گا، اور یہ ایسا معاملہ تو ہے نہیں کہ جس طرح کے پہلے یوں تھا، حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو پھر انہوں نے یہ کیا کہ جی پہلے چونکہ وہ مسلمان ہونے سے پہلے، ایمان لانے سے پہلے وہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، تو ان کی شریعت کے اندر جو ہے وہ اونٹ کا گوشت حرام تھا۔ تو اب آپ ایمان لانے کے بعد آپ نے غور کیا کہ میں نے تو ساری زندگی کھایا نہیں ہے، اور اسلام میں یہ کھانا فرض بھی نہیں ہے، سو میں یہ کھاؤں گا نہیں۔ نہ کھانے کا سبب وہ پچھلی وجہ تھی، یعنی اس کو آپ آڑ بنا کر، سبب بنا کر آپ اس سے رک رہے تھے۔ تو اب کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اسلام کے اندر۔ اور پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب اور معنی اور مقصد یہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بعض احکام میں آپ شریعت کی بات مان رہے ہوں، اور بعض کے اندر آپ جو ہے وہ شریعت کی حکم عدولی کر رہے ہوں کہ یار یہ کام یوں ہے، اس طرح کر لینا چاہیے، اس طرح نہیں۔ اطاعت الہی کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ بندہ جب رب کی اطاعت کرے گا تو پھر وہ سارے کے سارے احکام جن کے کرنے کا حکم دیا ہے، یہاں صرف نماز روزے کی بات نہیں ہوگی، بلکہ دیگر جو معاملات ہیں، عبادات ہیں، بلکہ بعض تو وہ بھی ہیں جو مستحبات کے قبیل سے ہیں لیکن ہے حکم الہی، وہ اطاعت الہی کے قبیل سے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت پر مبنی ہے، تو بندہ پھر ان پر بھی عمل کرے گا۔ اور پھر ہم پر تو فضل و کرم یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، فرمایا کہ جس نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مانی وہ بھی اطاعت الہی کرنے والا ہے، وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی بات ماننے والا ہے۔ تو یوں ہمارے لیے الحمدللہ رب العالمین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع ہو، آپ کی پیروی ہو، یہ بھی اطاعت الہی ہے۔ اور جو صراحتاً اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات کو تسلیم کرنا ہے، ماننا ہے، وہ بھی اطاعت الہی ہے۔ تو بندہ مومن مسلمان جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہے، یہ تو یوں کہہ لیں کہ ڈبل یوں اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہے کہ جو احکامات اللہ تبارک تعالیٰ کے ہیں ان کو بھی تسلیم کر رہا ہے، جو حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائے ان کو بھی وہ مان رہا ہے، یہ بھی از قبیل اطاعت الہی ہے کہ یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے جب بندہ اطاعت الہی کرتا ہے تو پھر یعنی تمام احکامات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ اتباع کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات پر جب عمل کرتا ہے تو پھر جو آخرت میں اجر و ثواب ہے وہ تو ہے ہی ہے۔ حضرت سیدنا شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں، بہت پیارا واقعہ۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ کہیں تشریف لے جا رہے تھے سفر میں، تو رستے میں آپ کو پانی کی پیاس لگی، تو آپ نے ایک چرواہے کو دیکھا، وہ بکریاں چرا رہا تھا، اور کچھ ریت اور کچھ ریگستان اور کچھ پتھر اور اس طرح کا چٹانوں کا سلسلہ بھی تھا۔ تو آپ نے اس سے پوچھا، فرمایا کہ بھئی تمہارے پاس پینے کے لیے کچھ ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی آپ کیا پینا چاہیں گے؟ تو آپ نے فرمایا بھئی دودھ یا پانی؟ تو اس نے کیا کیا، اپنا جو عصا تھا نا وہ اس نے ایک پتھر کے اوپر مارا، ایسا پتھر جس کے اندر کوئی سوراخ نہیں تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ ٹھنڈا پانی جو ہے وہ بہنے لگا، ایک دم نکل آیا اس سے۔ سبحان اللہ۔ تو اس نے کہا اشرب، آپ پیجئے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں پینے تو لگا لیکن مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا، یہاں تو پانی کا نام و نشان نہیں تھا، اور یہ پتھر بھی کوئی ایسا نہیں ہے، بالکل ایسے صاف شفاف پتھر ہے، کوئی سوراخ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود۔ اور پھر فرماتے ہیں جب میں نے اس کو پیا تو احلا من العسل، ارشاد فرماتے شہد سے زیادہ میٹھا تھا، اور فرماتے ہیں کہ وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا۔ فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا، جب میں حیران ہوا تو اس نے مجھے کہا لا تتعجب، حیران مت ہوں آپ،
کہنے لگا بات یہ ہے من اطاع اللہ اطاعہ کل شیء، کہنے لگا جو اللہ کا مطیع اور فرمانبردار ہو جاتا ہے پھر ہر شے اس کی اتباع کرنے لگتی ہے، ہر چیز اس کی فرمانبردار ہو جاتی ہے۔ اور پھر واقعی بات یہ، اور اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد امام رفاعی رحمۃ اللہ تعالی نے دیگر اور کئی واقعات اسی قبیل کے جو ہے وہ ذکر فرمائے کہ جو بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمانبردار ہو جاتا ہے، جو اطاعت الہی کو اختیار کر لیتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری چیزوں کو اس بندے کے تابع کر دیتا ہے۔ دنیا کے اندر اسے یہ اجر اور یوں کہہ لیں کہ یہ ایک ایوارڈ اسے اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے انعام کے طور پر، کہ آخرت کا جو اجر ہے، ثواب ہے، وہ تو ہے ہی ہے، دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس کی عظمت کو یوں ظاہر فرما دیتا ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس وہ تو ختم ہو جانا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ تو اس میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ جیسے ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا جب گھوڑے پر سوار ہونے لگے تو وہ تھوڑا سا بچکا، تو آپ نے کہا کہ کہیں نہ کہیں میں نے رب کی نافرمانی کی ہے جس کی وجہ سے گھوڑا میری اطاعت نہیں کر رہا۔ تو آج اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہماری اولاد اگر ہماری فرما برداری نہیں کر رہی، یا ہمیں کوئی نہ کوئی معاملات کسی بھی تعلق سے پیش آ رہے ہیں، تو اس میں اس بات پر کی طرف بھی غور کیا جائے کہ کہیں مجھ سے میرے رب کی اطاعت میں کوئی چوک تو نہیں ہو رہی، کہیں ایسی رب کی فرما برداری جو میرے لیے ضروری ہے اس سے میں اپنے آپ کو پیچھے تو نہیں کر رہا۔ آج ہمارے معاشرے کی حالت یہ ہے کہ ہم اب چونکہ ہمارے موضوع سے یہ متعلق ہے تو یہ بیان کر رہے ہیں کہ آج ہم نمازیں نہیں پڑھتے، پریشانی آتی ہے تو نہ جانے کون سا گناہ ہو گیا ہے کہ یہ سارے مسائل اور معاملات میرے ساتھ مجھے درپیش ہیں۔ تو بھائی آپ رب کی فرما برداری نہیں کر رہے، یہ جو آپ کو بیماریاں لگی ہوئی ہیں، یہ کو آپ کا چلتا ہوا کاروبار رک گیا، یہ جو آپ کی نوکری چھوٹ گئی ہے، یہ جو آپ کے ساتھ سارے اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں، تو آپ غور کریں کہ کہیں رب کی فرما برداری میں تو کوئی چوک نہیں ہو رہی، کہیں جو احکامات آپ کے میرے اوپر فرض کیے گئے ہیں اس میں تو کہیں ہم کوئی کوتاہی نہیں کر رہے، اور اگر کوتاہی ہو رہی ہے اور واقعی ہو رہی ہوتی ہے تو پھر اس کا ازالہ کیا جائے، اس کوتاہی کو ختم کیا جائے، نمازوں کی پابندی کی جائے، اللہ کی محبت سے قریب ہونے کے لیے کوشش کی جائے۔ آج ہمارے معیارات کچھ بنے ہوئے ہیں، معیار کیا ہے کہ مجھے غصہ کرنا ہے، کب میرا بچہ میری نافرمانی کرے تو مجھے غصہ کرنا ہے۔ شریعت کو ہم نے معیار نہیں بنایا ہوا ہے، ہم نے اپنے خود معیارات کچھ بنائے ہوئے ہیں۔ تو یہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا ہوگا، اور واقعی ہم بعض اوقات بڑھاپے کا بھی انتظار کرتے ہیں، یعنی ابھی کہاں اطاعت کریں، ابھی تو جی جوان ہیں۔ کوئی نوجوان، جیسے امیر علیہ سنت مدنی مذاکروں میں بارہا اس طرح کی ترغیبات اور اس طرح کے ارشادات فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نوجوان داڑھی رکھ لے یا امامہ شریف سجا لے یا مسجدوں کی طرف اس کا رخ ہو جائے، نمازیں پڑھنا شروع کر دے، تو بعض جو جاہل قسم کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں یار ابھی سے ملا بن گیا، ابھی سے مولانا بن گیا، ابھی تو نوجوانی کے دن ہیں، ابھی تو عیش کر، ابھی بڑھاپا آئے گا تو پھر جو ہے وہ عبادت کی طرف لگ جانا۔ تو ہم بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بڑھاپا دیکھا کس نے؟ بڑھاپا آئے گا ہی آئے گا، یہ کس کو پتا ہے؟ ویسے اگر دیکھا جائے تو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں جی کل کس نے دیکھی، عام معاملات کے اندر دنیاوی لین دین ہو تو اس کے اندر کہتے ہیں نہیں جی کل کیا کس نے دیکھی، کل خریدنے کے ابھی سودا کریں، ابھی یہ کام جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اور اخروی جب معاملات ہوں، نماز پڑھنے کی بات ہو، دین کی طرف آنے کی بات ہو، ابھی بہت وقت باقی ہے، ابھی تو جوان ہے، بوڑھا ہوگا، سفید بال آئیں گے، کمر جھک جائے گی، پھر بس اللہ اللہ ہی کریں گے۔ کسی بزرگ نے لکھا، کسی کا یہ قول جو نے یہ پڑھا تھا کہ بندہ گناہ اس وقت کرتا ہے جب اعضاء طاقتور ہوتے ہیں، اور نیکیوں کا اس وقت کے لیے اٹھا کر رکھتا ہے کہ جب پتہ ہے کہ اعضاء جو ہے وہ کمزور ہو جائیں گے، نمازوں پڑھیں گے بھی تو سجدوں کی کیفیات کیا ہوں گی، پاؤں میں درد تو جوڑوں میں درد تو کمر میں درد تو سیدھا کھڑا نہیں رہا جا سکتا، تھوڑی دیر کھڑے رہیں گے تو کچھ نہ کچھ معاملات، کچھ نہ کچھ طبیعت کا بگاڑ۔ تو اول تو یہ کہ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے، بڑھاپے سے پہلے ہمیں اس زندگی، اب نے دیکھا بھی نہیں بڑھاپا، جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کل کا کس کو پتا ہے، تو وہ پل کا بھی نہیں پتا، کل کا تو پھر دور کی بات ہے۔ تو بڑھاپا کس نے دیکھا ہے، اور بڑھاپا پھر بھی بہت ساری بیماریوں کا مجموعہ ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ کریم ہم سب کو عمل کی سعادت نصیب فرمائے، ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے، اپنی محبت میں اپنی اطاعت کرنے والا بنائے۔ اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے تعلق سے عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے یہ حکم کیوں دیا گیا، یہ جیسے آپ نے حج کی مثال دی، اب وہ جو ہے نا وہ سیدہ ہاجرہ دوڑی تھیں
وہ تو پانی کی تلاش میں دوڑی تھی. آج تو بڑے سنگ مرمر بچھا ہوا ہے اور مطلب ایسی عالیشان اے سی والی جگہوں پر ہم چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ اگر کوئی سوالات قائم کرنا چاہے کہ یہ کیوں ہم نے اگر مطلب پہلے جو ہے نا سفر کرتے تھے تو مسافت سفر جب پوری ہو جاتی تو نمازوں میں قصر تھا. آج تو اس وقت تو اونٹوں پر سفر ہوتا تھا, گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا. آج تو ہم نے جو اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے وہاں کی حاضریاں مکہ مدینہ جانا ہو تو آج جو ہے ہم پلین میں بیٹھ جائیں 4-4.5 گھنٹے میں پاکستان سے وہاں ہمارا سفر پورا ہو جاتا ہے. تو وہ وقت تھا کہ جب جایا کرتے تھے تو بہت سارا ٹائم لگتا تھا. تو یہ جو ہے نا اللہ کے حکم کو بلا چون و چرا تسلیم کرنا چاہیے, جیسے آپ نے بھی گفتگو کی تھی. اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری بات اور بڑے ٹھوس مثالوں کے ساتھ جو ہے نا بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں, صوفیہ فرماتے ہیں کہ جیسے باریک یا دور کی چیز دیکھنے کے لیے خوردبین یا دوربین آنکھ پر لگانی پڑتی ہے, وہ دوربین کے ساتھ دیکھا جاتا ہے, ایسے ہی عقل پر عشق و اطاعت کی حقیقت بین اینک لگانا ضروری ہے. واہ جی واہ. عشق کی اور اطاعت کی حقیقت والی اینک لگانا ضروری ہے. آپ صرف عقل کو اپنا معیار بنائیں گے تو پھر عقل جو ہے نا وہ حقیقت اصل حقیقت پا بھی نہیں سکتی اور وہ ٹھوکر کھائے گی بھی اور ہم کو بھی کھلائے گی. تو اللہ کریم اپنی محبت بھی نصیب فرمائے, اپنی اطاعت کرنا بھی ہمیں نصیب فرمائے. تو الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے سلسلے کا پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آج ہم نے جو چیزیں سیکھی ہیں, جو چیزیں سنی ہیں, اس کو اگر یوں کہا جائے کہ یہ زندگی ہمیں اطاعت الہی کے لیے دی گئی ہے, عبادت الہی کے لیے دی گئی ہے, اور محبت کرنے والا اور وہ بھی رب سے محبت کرنے والا, اس کے لیے تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنے ٹوٹ کر محبت کرے اور اس ٹوٹ کر محبت کرنے میں رب کی فرما برداری کرے. اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے, اللہ پاک اپنی اطاعت کا جذبہ بھی نصیب فرمائے اور ہمیں توفیق بھی دے. کسی نے کہا نا کہ ریاضت کے یہی دن ہیں, بڑھاپے میں کہاں ہمت, جو کرنا ہے ابھی کر لو. مفتی اعظم ہند نے کہا ابھی نوری جمع تم ہو. اللہ کریم نصیب فرمائے ہم سب کو. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. محبت میں اپنی گمایا الہی, نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی.